اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ نے جب لوگوں تک اپنی بات پہنچانی تھی تو دو طریقے اپنائے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، دو طریقے ہیں اللہ جب اپنی بات بندوں تک پہنچاتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کبھی فرماتا اے لوگوں، یہ فرما کے پھر خدا آگے اپنی بات کرتا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں سے بات نہیں کرتا، فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا جو اپنے ہیں وہی میری بات کو سنیں، فرمایا اے ایمان والو، پھر آگے اللہ اپنی بات کرتا ہے۔ تو کبھی خدا فرماتا ہے یا ایھا الناس، پھر بات کر دیتا ہے اپنی۔ کبھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ کر لو، اس سے بچ جاؤ، اس کا انداز ہے بات کرنے کا۔ اللہ نے احکامات دیے، شریعت کا پیغام دیا، حکم دیے، دو طریقے اپنائے، لیکن جب اپنا ایک ہونا بتایا، اپنی توحید کی بات کی، اپنی وحدانیت کی بات کی، اپنی یکتائی کی بات کی، اپنی الوہیت کی بات کی، وہاں اللہ نے نہ یا ایھا الناس کہہ کے فرمایا، نہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے فرمایا۔ وہ چاہتا تو فرما سکتا تھا یا ایھا الناس اللہ احد، اے لوگوں اللہ ایک ہے۔ وہ فرما سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا اللہ احد، اے ایمان والو مان لو اللہ ایک ہے، ہم تب بھی مان لیتے۔ فرمایا اے حبیب احکامات دینے تھے، شریعت دینے تھی، طریقہ اور تھا، اب میرا ایک ہونا بتانا ہے، نہ میں یہ بات یا ایھا الناس کہہ کے کروں گا، نہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کروں گا۔ مولا پھر بات کیسے کرنی ہے؟ اے حبیب قل هو اللہ احد، میرا ایک ہونا آپ اپنی زبان سے بتائیں، آپ بتائیں میں ایک ہوں۔ اور طریقہ کیا رکھا؟ فرمایا میں ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، یا ایھا الناس کہہ کے اپنا ایک ہونا نہیں بتاتا، نہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اپنا ایک ہونا بتاتا ہوں۔ اے حبیب میرا ایک ہونا، ان سے میں ڈائریکٹ بات نہیں کرتا، میرا ایک ہونا آپ بتائیں، آپ بتائیں میں ایک ہوں۔ اب طریقہ کیا رکھا؟ اللہ یوں بھی فرما سکتا تھا قل اللہ احد، اے حبیب آپ بتا دیں اللہ ایک ہے، یوں بھی نہیں فرمایا۔ اب یہ سورہ توحید ہے، سورہ توحید سے بڑھ کے توحید کا پیغام کہیں اور نہیں ملے گا۔ اب توحید کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ چاہتا تو فرما سکتا تھا قل، اے حبیب آپ بتا دیں اللہ احد، اللہ ایک ہے، یوں بھی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ بتا دیں وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ نہیں فرمایا یہ اللہ ایک ہے، نہیں، وہ اللہ ایک۔ وہ کون ہے؟ وہ کس کے لیے آتا ہے؟ ہوگا کس کے لیے استعمال ہوتا عربی میں؟ اگر کوئی بندہ اس مجلس میں نہیں ہے تو جب ہم اس کا ذکر کریں گے ہم کہیں گے وہ بندہ بڑا نیک ہے۔ اگر کوئی موجود بیٹھا ہو ہم کہیں گے یہ بندہ بڑا نیک ہے۔ جب اس ذات کی بات کریں جو موجود نہ ہو، جو غائب ہو، ہم کہیں گے وہ۔ تو باری تعالیٰ تو کیا غیب ہے اپنی بات ہوا سے کرتا ہے؟ کیا تو غیب ہے؟ فرمایا نہیں میں غیب تو نہیں ہوں۔ پھر لفظ وہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جو دور ہو۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے حاجی غلام مرتضیٰ صاحب کہاں بیٹھے، میں کہوں گا یہ بیٹھے ہیں۔ پیچھے والے سے پوچھیں، کوئی بندہ پوچھے کہ حاجی صاحب کہاں بیٹھے، ادھر والا کہے گا وہ بیٹھے۔ میں یہ کہوں گا اتنے کے قریب بیٹھے، ادھر والا وہ کہے گا کہ ان سے دور ہیں۔ تو لفظ وہ اس کے لیے آتا ہے جو دور ہو، دو وجوہات کی بنیاد پہ ہو رہا لفظ وہ استعمال ہوتا ہے، ایک اس کے لیے جو غائب ہو، دوسرا اس کے لیے جو دور ہو۔
باری تعالیٰ تو نے اپنی ذات کے لیے ہوا کا لفظ استعمال کیا، کیا تو غیب ہے؟ فرمایا نہیں، میں غیب تو نہیں، بلکہ میری شان تو یہ ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے ادھر اللہ ہی اللہ ہے۔ مشرق کو دیکھو تب بھی اللہ، مغرب کو دیکھو تب بھی اللہ، شمال و جنوب دیکھو تب بھی اللہ، تحت و فوق دیکھو تب بھی اللہ۔ میرے مولا جب ہر طرف تو ہی تو ہے، پھر یہ کیوں فرماتا ہے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے؟ تو غیب ہی نہیں۔ باری تعالیٰ کیا تو ہم سے دور ہے؟ اپنی ذات کو ہوا سے بیان کرتا ہے، فرمایا نہیں میں دور بھی نہیں ہوں، بلکہ میری شان تو یہ ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نہ وہ غائب ہے نہ وہ دور ہے، مولا پھر ہوا کیوں فرماتا ہے وہ اللہ ایک ہے؟ فرمایا سنو، اگر اپنے علم کی بنیاد پہ میرے قریب آنا چاہو، اپنی عقل کی بنیاد پہ میری معرفت حاصل کرنا چاہو، اپنے فہم و ادراک کی بنیاد پہ مجھے پانا چاہو، تو پھر میں تم سے دور بھی ہوں، میں تم سے غائب بھی ہوں، میرے جلوے بھی پردے میں، میری قربت بھی نہیں ملے گی، صحبت بھی نہیں ملے گی۔ مولا پھر تجھے پائے کیسے، تیرے قریب آئے کیسے، تیری صحبت پائے کیسے، تیری معرفت کیسے حاصل کرے؟ وہ فرماتا ہے اگر میری قربت چاہیے، میری معرفت چاہیے، میری صحبت چاہیے تو مولا کیسے آئے؟ فرمایا اگر میرے قریب آنا چاہو تو اپنے علم کی بنیاد پہ مت آ، اپنی عقل کی بنیاد پہ مت آ، اپنے فہم و ادراک کی بنیاد پہ مت آ۔ مولا کیسے آئے؟ فرمایا اگر اپنے علم کے ذریعے آئے گا تو مجھے غائب پائے گا، عقل کے ذریعے آئے گا مجھے دور پائے گا، تو مولا پھر قریب کیسے آئے؟ وہ فرماتا ہے اگر اپنے ایمان کا آغاز کرنا چاہتا ہے، میری قربت و معرفت میں آنا چاہتا ہے، تو اپنے ایمان کا آغاز لفظ ہوا سے مت کر، اپنے ایمان کا آغاز ہوا سے پہلے ایک اور لفظ ہے لفظ کل۔ اپنے ایمان کا آغاز ہو اللہ سے مت کر، ایمان کا اگر آغاز کرنا چاہتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے، میری صحبت و سنگت کو اپنانا چاہتا ہے، میرے جلوے تکنا چاہتا ہے، ایمان کا آغاز ہوا سے نہیں، ایمان کا آغاز کل سے کر۔ لفظ کل سے اگر ایمان کا آغاز کرے گا مجھے اپنے قریب بھی پائے گا، مجھے حاضر بھی پائے گا، میری معرفت بھی ملے گی۔ تو لفظ کل کو جب سمجھو گے، یہ لفظ کل تمہیں در مصطفیٰ پہ لے جائے گا۔